یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ۔ چھوٹی سی کلاس لیتے ہیں ترجمہ قرآن پاک کی، ٹھیک ہے۔ 3 پارے آپ کے مکمل ہو چکے ہیں اور چوتھے کو آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلے سپارے کا نام کیا ہے؟ درود السلام پڑھا تھا نا؟ شاباش، ایک بار پھر پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ۔ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، شاباش۔ پہلے سپارے کا کیا نام ہے؟ الف لام میم۔ 10ویں کا کیا نام ہے؟ وَاعْلَمُوا، شاباش، اونچا کھول کے بتا دو۔ 20ویں کا کیا نام ہے؟ آخری کا کیا نام ہے؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ۔ اور 25ویں کا نہیں پتا۔ 5ویں کا وَالْمُحْصَنَاتُ۔ تو ابھی ہم چوتھا شروع کر رہے ہیں، اور چوتھے کا نام کیا ہے؟ لن تنالوا، ٹھیک ہے۔ 2 لفظ ہیں۔ زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ ایک یہ موجودہ زمانہ ہے، اس کو حال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پریزنٹ بھی کہتے ہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا ہے، کل جو کلاس لی تھی، پرسوں جو لی تھی، وہ کون سا زمانہ ہے؟ ماضی، ماضی، اور اسے پاسٹ بھی کہہ دیتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ۔ اور ایک انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل لیں گے، وہ کون سا زمانہ ہے؟ مستقبل، ٹھیک ہے۔ عربی میں 2 ہی زمانے چلتے ہیں، ایک ہے ماضی یا ماضی، گزشتہ زمانہ، اور ایک ہے مضارع، موجودہ بھی اس میں آ جاتا ہے اور آئندہ بھی آ جاتا ہے، سمجھو؟ تو ایک ہی لفظ دونوں کا وہ مطلب دے دیتا ہے۔ عبارت کو پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس میں موجودہ زمانے کا مطلب کرنا ہے یا آئندہ زمانے کے لیے، یا دونوں کے لیے، ٹھیک۔ تو چونکہ اب ان کے نزدیک 2 ہی زمانے، حال کو انہوں نے استقبال کے کھاتے میں ڈال دیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد یا ماضی میں چلا جاتا ہے یا آگے مستقبل میں آ جاتا ہے، لہٰذا 2 ہی بنا دیے۔ تو جب 2 ہی بنا دیے تو پھر 2 لفظ ایسے وضع کیے کہ جو ایک گزشتہ زمانے کی بات کرتا ہے اور ایک آئندہ کی، اور پھر بات یا ہاں کی ہوتی ہے یا نہ کی ہوتی ہے۔ یا بات میں آپ کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہے، ہوئی تھی، ہوگی، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوئی تھی اور نہیں ہوگی۔ تو جب آپ معنی یہ لینا چاہیں نا کہ یہ چیز نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی تھی، تو اس کے لیے عربی والے لفظ استعمال کرتے ہیں لم، لام اور میم، لم، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں انکار ماضی، لم جادی ابھی اسے کہہ دیتے ہیں، جہد کا معنی بھی انکار ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آئندہ کے لیے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہوگی یا نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے پھر لم کی بجائے لام کے ساتھ نون لگا دیتے ہیں، تو یہ لفظ بن جاتا ہے لن۔ یہی آگے اگر یا آ جائے یا را آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس میں چلا جاتا ہے، لن یؤمنو ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں لفظ سے لن نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ 2 زمانوں کے لیے مخصوص ہے، ایک لم گزشتہ زمانے میں کسی چیز کو ڈینائی کرنا، اور ایک مستقبل میں کسی چیز کا انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ انکار مستقبل کے لیے لفظ لن، انکار ماضی کے لیے لفظ لم، آگے سمجھ؟ تو یہ چوتھا سپارہ اس حرف سے شروع ہو رہا ہے، لن تنالو، ہرگز نہیں پا سکو گے، تنالو، نالا یا نالو، ایک جگہ آگے وہ 17 پارے میں آیا ہے لن ینال اللہ، اب یہاں وہاں لن آیا، آگے ینال ہے، لن ینال اللہ، اللہ کے پاس نہیں پہنچتے تم
جو ڈول بھر رہے ہو ڈول نہیں بھرا جا رہا، نہیں بھرا جائے گا ایسے، یا جو تمہارا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ لن ینال اللہ لحومہا، اے لوگو تم جو یہ قربانیاں کر رہے ہو مسلمانوں، ان قربانیوں کی جو اصل روح ہے وہ گوشت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا، تمہارے گوشت ان تک نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچتے، نہ اسے ضرورت ہے، ضرورت تو خیر اسے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ تمہاری عبادات کو پھر بھی وہ قبول فرما رہا ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، دماء دم کی جمع ہے، خون کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الدم، ٹھیک، بہتا خون، تو اور نہ ہی تمہارے یہ خون بہانے قربانی کے موقع پہ، ٹھیک ہے، یعنی نہ اسے گوشت نہ خون۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اس کے پاس پہنچتا ہے تمہارا تقوی۔ یہی بات یہاں پہ بھی کی، لن تنالوا، نہیں پہنچ سکو گے، نہیں پا سکو گے، نہیں اپنے پیمانے بھر سکو گے، البر، تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے، تم حقیقی نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ اب وہ لمٹ بتائی، فرمایا حتیٰ کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما، یہ لفظ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ مما نہیں ہے، اصل میں ہے من ما، من ما، ما کا معنی جو یا اس یا جس، اور من کا معنی ہے سے، اس سے، جس سے، ٹھیک ہے، تحبون، جو چیز تمہیں پیاری ہے، جو تمہیں بھلی ہے، جو تمہیں محبوب ہے، وہ چیز جب تک تم اللہ کی راہ میں پیش نہیں کرو گے تب تک تم حقیقی نیکی کا اور بھلائی کا مزہ نہیں پا سکو گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس سلسلے میں مثالیں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، بلکہ پہلے آقا علیہ السلام کی اپنی بات کرتے ہیں کہ آپ کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے، ان کا ایک باغ تھا، ابو طلحہ انصاری، ان کا تو باغ بیر خا یا سکو اس کا نام تھا، تو وہ بہت آپ کو پیارا تھا، بہت پھلدار ہوتا تھا، تو ثمربار ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جب یہ آیت مبارک سنی تو انہوں نے کہا سرکار وہ باغ میرا جو ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے، تو وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں نیکی کی اصل روح کو پہنچ سکوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ ہی کے اشارے پہ، آپ ہی کی تجویز پہ، یا آپ ہی کے دوسرے لفظ میں کہیں حکم پہ، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے صدقہ تو کر دیا، تو میں تمہیں ایسا ہی گور بتاتا ہوں کہ یہ صدقے کا تمہیں ڈبل وہ اجر ہو۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک صدقہ کرنا ہے کسی غریب مسکین پر آپ صدقہ کر رہے ہیں، اور ایک آپ اپنے غریب مسکین رشتہ دار پہ صدقہ کر رہے ہیں، صلہ رحمی کا ثواب، یعنی ایک صلہ رحمی کا ثواب اور ایک صدقے کا ثواب۔ تو فرمایا کہ آپ کے جو امزاد ہیں نا، چچا زاد، بھائی اور بہنیں، اور وہ ہیں بھی، وہ محتاج ہیں، مستحق بھی ہیں، لہٰذا تم یہ ان میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے پھر آپ کے کہنے پہ اسرا کر دیا، تو پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک گورنر دور کہیں کسی جگہ پہ تعینات تھے، ان کو فرمایا تھا کہ میرے لیے ایک باندی، کنیز، ایک لونڈی، ایک خادمہ، ایک نوکرانی وہ خریدو۔ انہوں نے بھیجی، تو وہ آپ کو بہت پسند آئی، تو آپ نے اسے صدقہ کر دیا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے ایسے، پسند تو آپ کو تھی اتنی، تو فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی اصل روح کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ تو پھر میں نے جو مجھے پیاری تھی میں نے وہ کر دی۔ اسی طرح انہی کے نام کے ایک اور ہمارے خلیفہ راشد میں بھی شامل کی جاتے ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان کی بھی بات آتی ہے کہ وہ خلیفہ تھے، تو شکر کی نا بوریاں خرید کے نا تو وہ صدقہ کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ ایسے ہی آپ پیسے ہی کسی غریب مسکین کو دے دیا کریں، تو یہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے شکر بہت مرغوب ہے، بہت محبوب ہے، بہت پیاری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پہ عمل بھی کرے، اور اس طرح وہ عمل بھی ہو جائے اور میرے ساتھ صدقہ بھی ہو جائے کہ مجھے یہ پیاری ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیاری چیز جب بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو پھر نیکی کی اصل روح اور فلسفے کو پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اس طرح کے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن یہ ہمیں بتایا گیا، اور ہمارا رویہ اس معاملے میں کیا ہے کہ ہم سب سے پرانا نوٹ نکالتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، چاہے وہ فقیر کو ہو،
ایک تو سب سے چھوٹا اور ایک دوسرا سب سے پرانا، کیونکہ نیا تو میں نے کھانا ہے نا، ہاں وہ تو میں نے چبانا ہے، تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اور چلو یہ پھر بھی پرانا دیتے ہیں یا تھوڑے دیتے ہیں، دیتے تو ہیں، ہم تو اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ دینے سے بھی بہت پیچھے آئے ہیں۔ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 جبڑے جو ہیں نا، ان سے نہ کھینچ کے تو مسلمان کوئی صدقے کی طرف آتا ہے، ورنہ شیطان اس کو نا ڈراتا ہے، تم کمزور ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، کل تمہیں ضرورت ہے، یہ تم اس طرح اسے دے دو گے تو کل وہ وہاں پیٹرول ڈلوانا ہے، بل دینا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ ڈراتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیرات کا حکم دیتا ہے۔ تو بہرحال اصل نیکی صدقہ تو ہو جائے گا، آپ تھوڑا کم بھی چیز کریں گے تو، لیکن اچھی چیز جب پیش کریں گے تو پھر اس سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی لینے والا تعینات ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ساری اچھی ہی نہ لے جائے، وہاں پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ کچھ اس طرح ردی اور کچھ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی جمع وما تنفقوا من شیء، اور جو تم جو بھی خرچ کرو، من شیء کچھ بھی چیز، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ آگے ایک خاص حوالے سے بات آ رہی ہے، کل الطعام، سب کھانے، طعام کھانے کی چیز، ٹھیک ہے، اور کل تو سارے ہو گئے، مطلق سارے کھانے، کانا تھے، خلل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال، ٹھیک ہے، خلن سے مراد حلال، حلال میں ہا پر زبر ہے، یہاں پہ زیر ہے، اس طرح کر لیں کہ جس طرح حج ہے اور ہا کے نیچے زیر بھی ہے، حج اور حج دونوں کا معنی قصد، ارادہ۔ کوئی کہہ رہا تھا میں نے 7 حج کیے ہیں، یہ آپ کو کیا پتہ ہے؟ میں نے کہا حج کا معنی کیا ہے؟ کوئی پتہ کوئی نہیں، خاک تو نے حج کیے ہیں۔ حلل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، ہاں وہ چیز حرام تھی، اور وہ بھی کس وجہ سے؟ اسرائیل علی نفسہ، کہ اسرائیل نے اسے اپنے لیے خود حرام کیا تھا۔ اسرائیل کون ہے؟ بہت پہلے آپ کو بتایا تھا، بنی اسرائیل جو آپ کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ بنی آدم کا کیا معنی ہے؟ آدم کی اولاد، کھل کے بتاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں آدم کی اولاد، تو بنی اسرائیل کا کیا معنی ہوا؟ اسرائیل کی اولاد۔ بنی اسماعیل کا کیا معنی ہوا؟ اسماعیل کی اولاد، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اسرائیل کی اولاد، تو پھر اسرائیل کوئی ہے نا جس کی اولاد ہے، تو وہ اسرائیل کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو تو یاد ہونا چاہیے۔ یعقوب، کب بولو گے؟ کل؟ اتنی دیر سے پوچھ رہا ہوں۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود کوئی چیز حرام کر لی تھی کسی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام نہیں فرمایا تھا۔ اوپر سے نوح علیہ السلام سے، اس سے پہلے سے حضرت ابراہیم تو بعد آتے ہیں، تو ان کی اولاد میں آ کے نیچے ان کے پوتے حضرت یعقوب بنتے ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے کوئی کھانے حرام کر لیے تھے۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام سے پہلے گزر چکے تھے، یہ 2-3 دن پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہ یہودیوں نے جب کہا تھا کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ تھے یہودی تھے، تو حضرت ابراہیم بھی پہلے گزر گئے، حضرت اسحاق بھی پہلے گزر گئے، ان کی بیٹے حضرت یعقوب جن کا نام اسرائیل ہے وہ بھی پہلے گزر گئے، تو ظاہر ہے جب پہلے گزر گئے تو تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئی، اور موسیٰ علیہ السلام تو ان کی اولاد میں نیچے جا کے آتے ہیں، تو تورات میں یہ چیزیں جیسے یہودیوں کا مدعا تھا یا دعویٰ تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور تورات میں بھی حرام ہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی حضرات حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، جبکہ یہ جو اونٹ کا گوشت کھانا ہے اور اونٹنی کا دودھ پینا ہے یہ حرام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس طرح نہیں کرتے تھے، اوپر نوح علیہ السلام بھی ایسے نہیں کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام بھی نہیں کھاتے پیتے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی پہ ہیں، تو یہ پھر آپ کیسے سچے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت مبارک نازل فرمایا کہ سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کو،
وہ کھانا چھوڑ کر کہ جو جناب حضرت یعقوب نے اپنے اوپر خود حرام کر دیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے. تورات یہودیوں کی تعلیم کے لیے آئی ہے نا. تو آپ نے فرمایا ہے حبیب کل فاتو بالتورات، لے آؤ ذرا تورات، فتلوہا، پھر اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. ہم آپ کو دکھاتے تورات سرکار پاک نے نہیں پڑھی، نہ آپ پر نازل ہوئی، نہ آپ اس طرح لکھے پڑھے بظاہر کسی سے تھے. آپ کا تو لقب ہی امی ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. ہاں جی، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے. اور دیدار حصہ نہیں ہر کسی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بھی آپ کا معجزہ تھا کہ آپ ان کی کتاب سے استدلال کر رہے ہیں، آپ دلیل دے رہے ہیں کہ اپنی کتاب میں دیکھو. آپ کے سامنے وہ کتاب نہیں ہے، نہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، بلکہ کوئی اور پڑھتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے پاس ایک دو دفعہ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو بڑی سختی سے منع فرمایا، تو میں جو کتاب میں لایا ہوں یا میرے اوپر آئی ہے وہ تو جو کافی نہیں ہے. آج لوگ تحقیق کے نام پہ کبھی انجیل کو کھولے بیٹھے ہیں، کبھی تورات کو کھولے بیٹھے. ٹھیک ہے، تمہیں اپنے نفس پہ اعتماد ہے، کرو، تمہاری ڈیوٹی ہے جو کرو. لیکن ان کو منع کیا گیا ہے جنہوں نے میرے سرکار کی ظاہراً سامنے تربیت پائی ہے. تو انسان کی گمراہی کا ڈر، بہرحال اپنے نفس پہ کبھی بھی یقین نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو فرمایا لیکن وہ نہیں لا سکے، وہ نہیں لا سکے. اور وہ جو چیزیں، دو چیزیں حرام کی تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے، وہ ایک اونٹ کا گوشت کھانا تھا، اونٹنی کا دودھ پینا تھا، اور پھر وہ ان کی اولاد میں بھی چلا. بعد میں مغالطے میں یہودیوں نے سمجھا کہ ہم سب کے لیے حرام ہے. اسی وجہ سے وہ حضرت عبداللہ بن سلام کا میں نے دوسرے پارے کے بالکل نصف میں جس دن ہم آیت پڑھ رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا اس کلاس میں کہ جی حضرت عبداللہ بن سلام نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا تھا کہ چلو اسلام میں سختی نہیں ہے کہ آپ کھاؤ ہی کھاؤ، اور یہود میں حرام تھا لہذا ہم نہیں کھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. میں نے انڈیا کی مثال دی تھی کہ ادھر گائے کی قربانی میں ہمارے کچھ مسلمان علماء نے نا یہودی ہندوؤں کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ چلو گائے کی قربانی نہ کریں. آج بھی سختی ہو رہی ہے. تو ویسے بے شک نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے اس کا دودھ اونٹنی کا نہ پئیں، گائے کا گوشت نہ کھائیں. آپ کو نہیں موافق تو ہم زبردستی نہیں کھلاتے، لیکن جب آپ اس لیے نہیں کھا رہے کہ ان کی رواداری ہو جائے یا ان کی ذرا وہ دلجوئی ہو جائے تو یہ غلط بات. یہ دلجوئی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حمیتی ہے. لہذا اس طرح کا پھر اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا، ویسے کچھ نہیں کہتا. ہاں، تو یہاں پہ بھی وہی بات آئی ہے، حرام نہیں تھا. ایک نبی نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے ذاتی طور پہ اپنے اوپر کوئی چیز حرام کی تھی، ان کی اولاد نے پھر اسی، چونکہ وہ ان کو ساری پرورشی ایسی ہوئی تھی کہ نہ انہوں نے، باپ نے کچھ نہیں کھایا، باپ نے دودھ نہیں پیا تو پھر بیٹے نے بھی اسی طرح ہی کیا. تو وہ اس مغالطے میں یہودیوں کو یہ لگا، حالانکہ ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا. اور جو ایسی خرابیاں انہوں نے ڈال دی تھیں، یہ 3 دن پہلے آپ مجھ سے پڑھ چکے ہیں، 3 سے 4 دن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اس لیے تھے کہ وہ جو چیزیں مغالطے میں انہوں نے حرام کروا دی تھیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، وہ حلال کرنے کے لیے دوبارہ تشریف لائے تھے. خیر، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو اس کے بعد فمن، پس جو، افطرا پردازی کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، بہتان ترازی کرتا ہے، کسی پر نا ایسے بلیم لگاتا ہے، علی اللہ کذبن، کسی پر نہیں، اللہ جل والا پر، الکذب، جھوٹا، من بعد ذالک، اس ساری تفصیل اور حقیقت جان لینے کے بعد، فاولئک، تو بس وہ لوگ، ہم الظالمون، ظالم لوگ ہیں. ظلم کیا ہوتا ہے؟ چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھنا. عدل کیا ہوتا ہے؟ چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا. یہ ہے لغوی، اور پھر اصطلاحی تو وہ ہو گیا. قل، اے حبیبہ فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ سچا ہے.
फत्तबिऊ, तो इत्तिबा करो, पैरवी करो, मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत इब्राहिमी की। मिल्लत इब्राहिम, दीन इब्राहिम। मिल्लत का माना क्या है? दीन, शाबाश, शरीयत। और मिल्लत की जमा क्या है जी? हबीब साहब आप बता सकते हैं? मिलल, शाबाश। और दूसरी तरफ उम्मत है, उम्मत की जमा क्या है? उम्मती नहीं, उमम। उम्मत की जमा क्या है? उमम। मिल्लत की जमा क्या है? मिलल। ठीक, अच्छा। मिल्लत इब्राहिम हनीफा, इब्राहिम का माना मैंने आपको बताया था, वो क्या है? इब्राहिम का माना इब्राहिम नहीं है, इब्राहिम का माना है अबुन रहीमुन, मेहरबान बाप। क्या माना है? मेहरबान बाप। शब मेराज मेरा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने इनको देखा गलबन 7वें आसमान पे, दाएं भी बच्चे बैठे थे, बाएं भी बच्चे बैठे थे, उन्हें शफकत फरमा रहे थे, बड़े मेहरबान बाप थे। बस ये नाम इब्राहिम। हनीफा, हनीफ के बारे में मैंने आपको बताया था पहली क्लासों में, हनीफ इस्लाम का पुराना नाम है। दीन इस्लाम को पहले क्या कहते थे? दीन हनीफ। हनीफ के साथ एक और लफ्ज़ भी बताया था, जनीफ, जनफन दूसरे पारे में आया है। ठीक है, हनीफ बिल्कुल स्ट्रेट और जनीफ बिल्कुल टेढ़ा। हनीफ बिल्कुल नेकी का काम, जनीफ बिल्कुल बुराई का काम। ठीक है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन है ना, उस दीन पे तुम चलो, फत्तबिऊ, इत्तिबा करो, पैरवी करो। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो हर बातिल से जुदा थे, शिरक वालों में से न थे। हनीफ का माना हर बातिल से जुदा, और वमा कान मिनल मुशरिकीन का माना शिरक वालों में से न थे। आपको 21 मिनट हो गए हैं। इन्ना अव्वल बैतिन, काफरों ने, यहूदी ने कहा जी कि ये जो किबला है बैतुल मक़दिस या मुकद्दस, ये पहला घर था अल्लाह ताला का, ये ज्यादा मुकद्दस है। ये नबियों की अब पहले इबादतगाह था, अब उनकी आमाजगाह है, यानी उनके मकबरे भी वहां पे हैं, उनके कब्रें भी वहां पे हैं, वगैरह वगैरह, और इस तरह की बात है ना। तो अल्लाह ताला जल्ल वाला ने उसके जवाब में फरमाया कि नहीं, ये तुम्हारी भूल है, तुम समझ रहे हो कि बैतुल मक़दिस पहले था, पहला घर था अल्लाह ताला का। नहीं, हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 40 साल पहले बैतुल्लाह पहली मरतबा बना, जमीन भी बनाया गया, अल्लाह ताला ने इसे अपना घर कहा। उसके बाद बैतुल मक़दिस बना। तो पहला घर कौन सा हुआ? जो हमारा किबला है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, बेशक सबसे पहला, सब में पहला घर, इन्ना बेशक, अव्वल पहला, बैतिन घर, वुदिया बनाया गया, लिन्ना से लोगों के लिए, लल्लज़ी बिबक्का, वो कौन सा है? बक्का। बक्का मक्का का दूसरा नाम है। ठीक है, मुबारकन, बरकत वाला, वो हुदन, और ये घर जो है ये हिदायत है, ये रानुमा है, किसके लिए? लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। फी है, इसमें, आयातुन, आयत की जमा है। आयत का क्या माना आपको बताया? शाबाश, अलामत, निशानी। आयातुन, निशानियां हैं इसमें। कैसी निशानियां? छुपी निशानियां तो जरा खुल के होती हैं। हाँ, तो फरमाया बय्यिनात, रोशन निशानियां हैं। रोशन का मतलब ये है कि एक कमरा है ना, वहां पे अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुझाई दे रहा है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको क्या नजर आता है? कुछ नजर नहीं आता। क्यों? कि अंधेरा होता है, आंखों के सामने अंधेरा होता है, तो आपको अंधेरा ही नजर आता है। ये वो बात भी आई है, याद आई है जी। तो आयातुम बय्यिनात, उसमें निशानियां हैं रोशन। मसलन कौन कौन सी? मकाम इब्राहिम, वहां पे हमारे इब्राहिम का वो मुकाम भी है, वो जहां पे वो जिस पत्थर पे खड़े होते थे, वो बताया था आपको, वो उनके कवाजे का काम करता था। दीवार ऊंची हो गई ना, तो फिर उनका कद वहां नहीं पहुंचा, तो उस पत्थर पे खड़े होते, और जितना ऊंचा जरूरत होती थी, पत्थर वो उठ के चला जाता था और आपको भी उठा ले जाता था।
لفٹ آج کل کی دور میں جو کام کرتی ہے نا، یہ تو باقاعدہ وہ اس کا تو چارجز ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ سیٹنگ کی ہوئی تھی، تو وہ لفٹ تھا، وہ اٹھا لیتا تھا آپ کو، اور جب آپ نیچے آنا جاتے تھے تو پھر اس کے یہ نہیں کہ کوئی بٹن دبایا تو پھر نیچے کیا، بس ادھر سے اس کی دل میں پہنچ گئی، اس نے پہچانا ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر جو ٹھہرا۔ ہاں، دو مقام ابراہیم یہ نشانی بھی ادھر ہے۔ اگر عام پتھر ہوتا تو پھر اس کو یہ نشانیاں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایک تو اس میں یہ خاصیت رکھی تھی کہ وہ اوپر بھی اٹھتا تھا جب آپ چاہتے تھے، نبی کے چاہنے سے کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جب دے تو کیوں نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ۔ جب آپ اپنی چاہت اس کی رضا کے مطابق کر دیں تو پھر آپ کی چاہت ہے کیا؟ سب کچھ اسی کی چاہت ہے۔ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر میرے مولا تعالیٰ جل وعلا نے یہ حدیث قدسی کی صورت میں پیغام بھیجا، میرے حبیب سارا جہان چاہتا ہے میں اس سے راضی ہو جاؤں، اور میں خدا اپنی شان کے لائق یہ چاہتا ہوں کہ میرا حبیب تو مجھ پر راضی ہو جا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کون کہتے ہیں ان کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اچھا یہ ہے، اور بھی بہت ساری اس کی نشانیاں ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا امن پا گیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر میرے باپ خطاب کا قاتل بھی اس حرم کی حد میں آ جائے تو میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، ہاں باہر نکلا تو پھر دیکھوں گا کہ وہ کیسے مجھ سے بچ کے جاتا ہے۔ ہاں، حتیٰ کہ وحشی جانور جو ہیں وہ اپنے شکار پہ جب ان کا شکار حرم کی حد میں داخل ہو جائے اس پر دوڑنا چھوڑ دیتے، کچھ نہیں کہتے اسے۔ یہ جو پرندے ہیں نا یہ کعبۃ اللہ کے اوپر سے نہیں گزرتے، جب بالکل دیکھتے ہیں نا کہ محاذی آنے والے ہیں فوراً رخ چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ، یہ تو اللہ کا گھر ہے پہلا۔ وہ اصحاب کہف کی طرف جائیے، اصحاب کہف جو پہلی کسی امت کے نیک اولیاء ہیں 15ویں 16ویں پارے میں، ان کا حوالہ ہے۔ وہ جس غار میں اس وقت بھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ جس غار کے اندر میرے وہ نیک بندے پہلے کسی دور میں جو 309 سال پہلے سوئے رہے ہیں اور بعد میں قیامت تک سوتے رہیں گے، وہاں جب سورج پہنچتا ہے تو سورج کبھی شمال کی طرف ہو جاتا ہے کبھی جنوب کی طرف ہو جاتا ہے، ان کے اوپر سے نہیں گزرتا کہ زیادہ چمک پڑنے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہاں میرے بندے سوئے پڑے ہیں، قیامت تک ایسا ہوگا۔ یہاں انڈیا میں ہمارے ایک بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے ہیں بھانجے ہیں، داماد بھی ہیں آپ غالباً، اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں مخدوم احمد صابر کلیری، ان کے روزے کے اوپر سے اس طرح بالکل کوئی چیز نہیں گزرتی، اور انڈیا کے جہاز بھی سائڈ سے ہو کے گزرتے ہیں، اتنے وہ جلالت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کا اپنے گھر کی کوئی جلالت نہیں ہوگی؟ کعبۃ اللہ کے اوپر کبھی آپ کو کوئی پرندہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اب ابیلیں گھوم کے جب نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پرندے اڑ کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، طواف تو نہیں رکتا نا۔ ایک تو سیلاب آیا تھا، کشتیوں بھی ایسے، کشتیوں میں لوگ طواف کرتے رہے، مطاف کے اندر، مطاف لوگ کہتے رہتے ہیں، مطاف لفظ ہوتا ہے۔ اچھا، تو فرمایا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، ٹھیک ہے، اس لیے وہاں کا وہ شکار بھی منع کیے گیا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر اللہ کے لیے، حج البیت، اس بیت اللہ کا ارادہ کر کے اس کی زیارت کرنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف آنے اور جانے اور جتنا ٹائم ادھر لگے، گھر والوں کے لیے جو کھانے پینے کا جو خرچ اخراجات ہیں وہ کسی بندے کے پاس ہیں اور راستے کا امن بھی ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک چل سکے یعنی پہنچ سکے، اس پر فرض ہے۔ دیس مہیدہ خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھ کے محبوباں والا چل دوارا ملیے۔
کھڑی شریف والوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا، ومن کفر، اور جو انکاری ہے یعنی اس کا حج باوجود استطاعت کے، باوجود پوری قدرت کے پھر بھی حج کو نہیں جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ قُلْ یا اہل الکتاب، اے حبیب آپ ان کو فرمائیے اے اہل کتاب، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وہ جو تورات میں آئی ہیں اور ہمارے نبی پاک کے حوالے سے آئی ہیں، ان کی تعریف اور خوبی بھی آئی ہیں، تم ان سے کیوں انکاری ہو؟ واللہ شہید، حالانکہ تم خود گواہ ہو، علی ما تعملون، اور تمہارے کام اللہ کے ساتھ، تم بھی گواہ ہوگے ہی ہوگے، اللہ بھی گواہ ہے تمہارے کاموں کا کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ کل، آپ انہیں فرمائیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں سد راہ بن رہے ہو، کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں آنے والوں کے لیے۔ تم فرماؤ، آپ فرما دیجئے اے کتابیوں، کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو؟ من آمنا، اسے جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا، تم ٹیڑھا پن چاہتے ہو کہ پھر وہ ایمان لانے کے بعد پھر لوٹ جائیں، وانتم شہداء، اور تم خود اس پر گواہ ہو، یعنی تم جان بوجھ کے ان کی راہ روک رہے ہو، حالانکہ حقیقی راہ کی تمہیں بھی ادراک ہو چکا ہے۔ یہ آپ کا یہ ترجمے والا بھی ادراک القرآن ہے۔ اچھا، تو یہ وجہ وانتم شہداء، اس پر گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کوتکوں سے تمہارے جو گناہ ہیں یا جو اعمال ہیں بد، ان سے ہرگز غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ اچھا جی، آگے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم فرما برداری کرو گے، پیروی کرو گے، پیچھے چلو گے، فریقاً، ایک گروہ کے، من الذین، جو گروہ، اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ہے، اوتوا الکتاب مطلب جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب ہو گئے جی، یردوکم، تو وہ گروہ اہل کتاب کا اگر تم نے ان کی بات مانی تو وہ تمہیں پتہ ہے کیا منوائے گا؟ یردوکم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ مرتد بنا دے گا۔ اتنے ان کے نہ اندر جاؤ، وہ تمہارے اتنے سگے نہیں ہیں۔ اچھا، بعد ایمانکم کافرین، تمہیں کافر کر چھوڑیں گے، تمہیں راہ سے پھر بھٹکا کے اپنی طرف لے جائیں گے۔ یہ خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے اور قیامت تک عام بھی ہے۔ یہ اوس اور خزرج دو قبائل تھے مسلمانوں کے، 120 سال لڑائی ان کی ہوئی تھی لمبی، میں نے آپ کو بتایا ہے کئی دفعہ پہلے بھی۔ تو ایک دفعہ یہ بڑی محبت کے ساتھ نا آپس میں دونوں قبائل بیٹھے تھے اور اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھیں، تو ایک یہودیوں کا ایک بڑا شخص وہاں سے گزرا تو اس کو بڑا برا لگا کہ یہ تو بڑے آپس میں لڑتے تھے اور ہمارے وہ ہوتے تھے، دست نگر ہوتے تھے، تو اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے جناب آپس میں ان کی ہو گئی ہے صلح، اور اس طرح یہ ہمارے خلاف جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ شاس بن قیس اس کا نام تھا یہودی، تو اس نے ایک نوجوان کو نا کچھ لالچ دے کے تو کہا کہ جاؤ ادھر وہ بیٹھے ہیں، تم ذرا نا پرانی جو ان کی لڑائیاں تھیں نا 120 سال لمبی چلی تھی، تو اس کی جو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے اشعار کہے تھے، ذرا وہ اپنی تیلی لگا دینا درمیان میں۔ لگائی بجائی تو یہ شروع سے ان کا شیوا تھا، بدقسمتی سے اب مسلمانوں میں بھی یہ رائج ہو گیا، کچھ لوگوں کی باقاعدہ ڈیوٹی ہے، ادھر سے آپ کا بن کے آپ سے اپنی دل کی بات سن لی اور دوسرے کو جا کے اس کے خلاف تھی تو وہ بتا دی، اس سے سن کے ادھر، اور بس یہی اسی پہ ان کا گزارا چل رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ نیکی کی توفیق دے۔ بہرحال انہوں نے اس نے ایسے کیا، تو وہ جب اس نے وہ باتیں چھیڑی نا تو ظاہر ہے فطرت انسان کی وہ چیزیں آ گئیں، تو بالکل دوبارہ وہ لڑائی کی کیفیت ہو گئی۔ تو کسی نے نا اللہ کے پیارے نے ادھر آقا علیہ السلام کو بھی یہ ساری کنڈیشن کی سچویشن کی نا وہ بتا دیا۔ آپ تشریف لائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ جاہلیت والی باتیں، اللہ نے اپنا دین، اپنا آخری نبی تمہارے درمیان بھیج کے اتنا بڑا احسان کیا ہے، تم پھر ان پرانی
پھولی بسری باتوں میں پڑے ہو، جاہلیت والی باتوں میں پڑے، تو وہ پھر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دوبارہ سب بھول گیا. تو ان کا وہ جو تھا نا وہ وار خطا ہو گیا، ورنہ تو ان کی کوشش تو ہر وقت ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی کوئی معاملہ تھا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ اے ایمان والو ان کی باتیں نہ مانو، اگر ان کی مانی نہیں وہ تو تمہیں پھر ویسے اسی حالت میں لے جائیں گے. وہ کب چاہتے ہیں کہ تم کچھ سکھ کا سانس لو؟ ہمارے آج کے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ حکمرانوں کو بڑی بھول ہے کہ وہ ہمارے بڑے پیارے ہیں، یا پھر ہم یوں کہہ لیں کہ یہ ہیں ہی ان کی پلے. دوسری بات یہی ہو سکتی ہے اگر ان کو محسوس ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے اور ہم پرائے ہیں. تمہارے لیے تمہاری عوام جو ہے وہ ترجیح ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. ہم سب ہی اپنی جگہ حکمران ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم سارے ہی اپنی جگہ بادشاہ ہو. ویسے رائن کا معنی چرواہا ہوتا ہے اور ریوڑ اس کے ذمہ ہوتا ہے. شام کو آپ لاتے ہیں نا پہاڑ سے واپس جانوروں کو، تو آپ اس کے جو ہیں وہ رائی ہیں. تو تم سارے تمہاری سرکردگی میں ریوڑ ہیں، کہیں جانوروں کے ہیں کہیں انسانوں کی بھی ہیں. ہر بندہ اپنے گھر کا نا وہ جوابدار اور ذمہ دار ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول، اور تم سب سے پوچھ بھی ہوگی ان رعیت ہی، تمہاری رعیت کے بارے میں، تمہاری عوام کے بارے میں. جتنا پھر بڑا دائرہ کار ہوگا اس کے حساب سے پھر پوچھا جائے گا. تبھی تو وہ مشہور زمانہ ہے عمر فاروق کا فرمان مبارک بھی ہے نا کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مار گیا تو اس کی پوچھ بھی عمر سے ہوگی. تو آج ان دجالوں کے سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کروا رہے ہیں. اللہ یہ ہدایت دے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کس طرح انکار کرتے ہو؟ تم کیوں کر کفر میں جاؤ گے؟ وہ تو تمہیں کفر میں لے جانے کی کوشش کریں گے، لیکن اے مسلمانوں تم کیوں کر کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیتیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان رسول کریم موجود ہیں. یعنی اس موقع پہ چونکہ آپ نے یہ سارا وہ سچویشن آ گئی. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے سہارا لیا اللہ کا، اعتصام، آسرا لیا، سہارا لیا، ٹیک لگائی، بھروسہ کیا، توکل کیا اللہ پر، تو تکیہ کیا جسے کہتے ہیں. فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا. دوسری جگہ پہ یہ بھی ہے نا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایک جگہ فرمایا متوکلون. حقیقی توکل تو اللہ پر ہی ہے کہ بھروسہ اسی پر کرنا ہے. ایک صحابی تھے، ان کو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ اور پھر اللہ پر توکل کر. یہ نہیں کہ اسے کھلا چھوڑ دے اور پھر کہے کہ وہ گم ہو گیا. اگلا رکوع جی. یا ایھا الذین آمنوا، تھک تو نہیں گئے؟ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، مت مرو، الا وانتم مسلمون، مگر تم مسلمان ہو. یعنی تم زندہ بھی مسلمان رہو اور خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کی بھی کوشش اور دعا کرو. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، جمیعاً، سب مل کر. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی رسی سے کچھ لوگوں نے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام کا اپنا فرمان مبارک مسلم شریف کی حدیث کی روح میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے. اللہ کی رسی کون ہے؟ قرآن کریم. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی ایک اور روایت آپ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جماعت، اہل سنت و جماعت جو ہے وہ حبل اللہ ہے. تو اہل سنت و جماعت کو کیوں پرائرٹی دی گئی ہے، کیوں اس کا نام آیا ہے؟ کہ وہ قرآن کی عامل ہے حقیقی. تو اصل تو بات پھر وہ ایک ہی ہو گئی. یعنی ہمارے لیے قرآن کریم اصل ہے. یہ اس کو ہم نے جب چھوڑا ہے نا، ہمارے مقررین واعظین کو میں دیکھتا ہوں ایک لفظ پڑھتے ہیں قرآن پاک کا اور گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، اور کوئی ادھر سے اور کوئی ادھر سے، اللہ ماشاء اللہ جو ٹھیک کرتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے. باقی قرآن پاک پڑھنا ان کے لیے ہاں اشعار پڑھیں گے، بس پیسوں کی جناب بارش ہو رہی ہے اور اللہ خیر صلی.
کوئی جاہل تو ایسا کرے تو کرے یار، عالم کے نام پہ دبا ڈالتے ہو۔ قرآن پاک کے قریب آؤ بھائی، قرآن پاک خود اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ میں تو صرف قرآن پاک پڑھتا ہوں، میں ابھی ان دنوں میں خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں غیر مسلم بھی شوق سے سنتے بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، تو میری زبان تو نہیں سمجھ نہیں آ رہی، مگر میرے رب کا قرآن تو اثر رکھتا ہے۔ ہم نے جب جب قرآن پاک سے نزدیکی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید نے بہت ساری قوموں کو اٹھایا ہے اور بہت سی قوموں کو گرایا بھی ہے۔ ہم قرآن پاک کے قریب نہ جائیں اور ہم کہیں کہ ہماری عزت ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن پاک کو، اہل سنت جماعت کو مضبوطی سے پکڑو، سب مل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ایسی کوئی حرکت نہ کرو کہ جس سے دوسرے کے دل میں ایک آپ کے دین کے ساتھ نفرت ہو جائے۔ آپ حق ضرور بیان کرو، لیکن حق بیان کرنے کا طریقہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ آپ کا یہ جو ترش رویہ ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی دین الہی سے دور ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو اس کی بھی پھر پکڑ ہے، خیال کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، اس وقت، اس نعمت کو خاص طور پہ جب تم آپس میں بیر رکھتے تھے۔ بیر کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ویر انسان کیا نہیں، ویری کسے کہتے ہیں؟ ویری سڑدے سڑدے رہسن، غم دیاں آہیں بھردے رہسن، ریاض سنی پڑھدے رہسن، ہر دم ہر محفل دے اندر اے صدیق دا پہلا نمبر۔ یہ مہینہ بھی ایسے ہی صدیق اکبر، اور آج چاند کی تاریخ ہے 17/22 کو ان کا یوم مثال ہے۔ ویر دشمنی، ویری دشمن، اردو میں سے بیر کہتے ہیں اور عربی میں سے عداوت کہتے ہیں، اور یہاں پہ آدا کا لفظ ہے۔ جب تم آپس میں دشمن تھے، اے اوس اور اے خزرج قبیلوں، وہ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں، آپ اسے توجہ کریں، یہ اب تم آپس میں دشمن تھے، ٹھیک؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی گئی۔ الفا یؤلف تالیفا، ایسے ہی ہے جی، تالیف قلب ایک لفظ آیا، مؤلفۃ القلوب ایک اصطلاح آئی ہے، یہ سارے وہی ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ، جب وہ اس رب تعالی جل وعلا نے اپنی کمال مہربانی سے اپنے پیارے حبیب پاک کو تمہارے درمیان بھیجا اور تمہارے دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئیں، محبتوں میں بدل گئیں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اب تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اخوان بھائی کو کہتے ہیں، اخن ایک بھائی ہوتا ہے اور اخوان پھر جمع ہو گئے۔ اچھا جی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور اس نعمت کو بھی یاد کرو، کون سی؟ کہ جب تم تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا، کنارے پر تھے، کس کے؟ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، دوزخ کے کنارے پہ تھے۔ شفا کا معنی کیا ہے؟ کنارہ۔ کیا ہے؟ کسی بیمار کو دیکھنے جاؤ تو یوں نہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، شفا تو کنارہ ہے، شفا دے۔ قرآن پاک میں شفا بھی آیا ہے، شفا بھی آیا ہے، اور شفا میں آگے آخر میں حمزہ بھی آیا ہے، تب معنی پورا ہوتا ہے۔ شفا حفرۃ من النار، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا، کس سے؟ جہنم میں گرنے سے۔ کنارے پہ پہنچ چکے تھے نا، پیچھے اتنی دور تھے تو پہنچتے پہنچتے کنارے پہ پہنچ گئے، اب تو ایک ہلکا سا جھٹکا ہی تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال یوں ہے کہ تم ایسے چھلانگے لگا رہے ہو جہنم میں، اور میں کنارے پہ کھڑا ہو کے تم کوشش کر کے بچا رہا ہو، اب تم خود بھی چھلانگ لگاؤ تو جاؤ پھر جہنم میں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے تمہارے لیے آیات ہی، اپنی آیتیں، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ ولتکم منکم امتن، امتن کا معنی کیا ہے؟ امت کا معنی کیا ہے؟ قوم بھی ہے، اور شاباش، گروہ، کمیونٹی، طبقہ،
ٹھیک. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ضرور تم میں ایک گروہ، سارے مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف بلانے والا ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دینے والا ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے والا ہو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو اس طرح کی اعمال بجا لاتے ہیں وہ کامیاب ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا باذن اللہ تعالیٰ تاجدار حل عطا کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ اصل جہاد ہے ہی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. تکونو ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا نہ ہو جانا، مت ہو جاؤ. کالذین، ان لوگوں کی طرح، کاف تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، کی طرح، لائک دس. تفرقو، کہ جو پھٹ گئے تھے، تفرقے میں پڑ گئے تھے. واختلفو، اور اختلاف پڑ گیا تھا. من بعد اس کے ما جاءہم البینات، کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی تھی. مراد اس سے کون ہے؟ یہودی ہیں، ان کے درمیان گروہ بن گئے. عیسائی ہیں، ان کے درمیان بن گئے. یا یہ اوس اور خزرج کا بھی آپ نے سنا، ہاں جی، تو ان کے درمیان تھے اس طرح. یا باقی لوگوں میں ابھی ہمارے پاس لسانی اور صوبائی اور پتنی عصبیتی اور کون کون سی جو ہے نا وہ دشمنیاں پال رہی ہیں. تو فرمایا کہ اس طرح نہ کرو ان لوگوں کی، تو ان لوگوں کا وتیرہ تھا پھٹ جانا آپس میں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، یعنی بڑا عذاب ہے. قیامت کے دن کا حوالہ دیا، فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کہ جس دن کچھ منہ روشن ہوں گے. یہ جو ہے نا تبیض کا معنی ہے یہ بیضاء سے نکلے، ٹھیک ہے، ید بیضاء. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے نا گریبان سے نکالتے تھے نا ہاتھ باہر، وہ روشن ہوتا تھا، ٹھیک. اور یہ آپ وضو کرتے ہیں نا، تو یہ وضو کو بھی وضو اس لیے کہتے ہیں کہ جن جن جگہوں کو آپ دھوتے ہیں یہ قیامت کے دن چمک رہی ہوں گی، چمکدار ہوں گی. ضیاء یہ روشنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اس دن کچھ منہ روشن ہوں گے. کسی نے پوچھا تھا آقا علیہ السلام سے کہ ساری امتیں جمع ہوں گی تو آپ اپنے امتی کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ فرمایا میری امت جو ہے نا وہ ایسے ہوگی کہ جس طرح گھوڑے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، تو ان میں جو 5 کلیان گھوڑا ہوتا ہے نا، یعنی سارا کالا، چاروں پاؤں سفید اور ماتھا بھی سفید، تو وہ باقیوں سے ذرا عجیب لگتا ہے اور نظر آتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، پہچانا جاتا ہے. تو میری امت وہ 5 اعضاء جو وضو میں اس کے دھوئے جاتے تھے، وہ 5 کون سے ہیں؟ 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور 1 منہ ہے. 2 منہ تو ایک ہے، 2 منہ والا جو ہے نا وہ ذو الوجہین، وہ منافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک سانپ ہوتا ہے جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ غسطین کا سانپ ہوتا ہے کہ جس کے 2 منہ ہیں، آپ کے منہ پر آپ کا، دوسرے کے منہ پہ دوسرا. ابھی تھوڑی پھر بات ہوئی ہے. تو اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، جیسا کہ حجر اسود پہلے حجر ابجد تھا. آپ آنکھیں بہت زیادہ نکالتے ہو تو کہیں سے باہر ہی نہیں نکل آئیں، خیال کرنا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے روشن ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ جو آقا علیہ السلام نے ہم فرمایا کہ جب وضو کرو تو چہرہ جب دھو رہے ہو نا تو یہ دعا کیا کرو، اللہم بید وجہی، یا اللہ میرے چہرے کو روشن فرما دے. کہ جس دن چہرے سارے روشن نہیں ہوں گے. وتسود وجوہ، اور کچھ منہ کالے ہوں گے. کوئی غلطی کسی ہو جاتی ہے نا تو کہتے ہیں منہ کالا کیا ہے، جس کی پہلے ہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ روشن. جس دن کچھ منہ اجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے ہوں گے. اللہ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو ان میں سے جو منہ کالے ہوں گے نا، کفر مراد ہے، یہ ظاہری نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حبشی لوگ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ 3 جو ہے نا لوگ، انہوں نے نا اس حبشیوں کو نا بڑی عزت دی ہے. ایک لقمان حکیم ہے، ایک نجاشی بادشاہ ہیں،
اور ایک حضرت بلال حبشی. تو یہ ظاہری کالا گورا ہونا، یہ اسلام نے اس کو بالکل آگے ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں. بس ایک ہی فوقیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے جو ایماندار ہو اور پرہیزگار ہو. بس. اچھا، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو ان میں جو منہ کالے ہوں گے نا، ان کو توبیخاً کہا جائے گا، ان کو تعزیراً، ان کو ایک نہ چوڑ دینے کے لیے تنزیہ انداز میں اور ایک جلالی انداز میں کہا جائے گا. کیا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر گئے؟ اب یہاں 4 گروہوں کی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ مراد ہے. یا تو انہوں نے کہا کہ یہاں مراد ہیں کون لوگ جی؟ تمام کفار. کیونکہ صبح میں بیان کر رہا تھا کہ جی ساری جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، اس کو اکٹھا کر کے روحوں کی دنیا میں رب تعالیٰ نے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ادھر کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے انکار کیا ہو، سب نے مانا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. سب سے پہلے آپ کے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلا، اور اس بلا سے پھر با نکال کے بسم اللہ میں لگائی گئی. آج جو ہم ہر نیک کام کے، مباح کام کے، جائز کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، تو یہ با اس لیے لگائی گئی ہے، ایک حکمت اس کی یہ ہے کہ وہ پہلے والا تمہیں جواب یاد آ جائے کہ تم اس وقت مان رہے تھے، تو آج جب ماننے کے قابل ہو تو آج کیوں انکاری ہو؟ کافروں نے کہا تھا نا جی ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے باپ دادا کافر تھے، اسی راستے پہ تھے، ہم تو ان راستے پہ. رب تعالیٰ نے وہ پچھلا وعدہ یاد کروایا، فرمایا اس وقت تو باپ دادا کوئی نہیں، سب سے بڑے باپ کے پاس تم موجود تھے، اس وقت تو تم سارے کہہ رہے تھے تو ہمارا رب ہے، آج تم انکار کرتے ہو. افتہلکنا بما فعل المبطلون، یہ دوسرے لوگ ہیں اور ان پر ہمیں ہلاک کیا جاتا ہے. اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا تھا. اور یہاں پہ بھی اسی کو سامنے رکھ کے کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ ادھر تو تم مان رہے تھے، اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد پھر گئے ہو. یا تو یہ مراد ہے اگر سارے مراد ہیں، یا پھر یہودی اور عیسائی مراد ہیں کہ جنہوں نے پہلی کتابوں میں جب پڑھا تھا، اپنی کتابوں میں کہ ایک نبی آخر زمان آئیں گے، تو انہوں نے ایمان لایا اور لوگوں کو بھی بتاتے رہے کہ جی وہ آئیں گے ہم ان کے منتظر ہیں. بلکہ یہاں یہودیوں نے ڈیرہ ہی مدینہ شریف میں اس لیے لگایا 1000 سال پہلے، تو وہ بادشاہ والی بات سامنے رکھے. لیکن جب وہ آئے تو چونکہ ان کی قوم میں سے نہیں آئے تو انکاری ہو گئے. اکفرتم بعد ایمانکم، تم انکاری ہو گئے ہو بعد ایمان لانے کی. یا ان کو کہا جا رہا ہے. نمبر 3، یا منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو منہ سے کہتے تھے کہ ہم آمنا باللہ، جی انا معکم، ہم تمہارے ساتھ، اور جب ادھر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مستہزئون، ہم تو جناب تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے تھے. جی اور منہ سے کچھ اور اندر سے کچھ. قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، زبان سے کہہ رہے ہیں جی ہم مانتے ہیں، تو دل سے کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں مانتے. اکفرتم بعد ایمانکم، انہیں نا وہ اصل میں ایماندار تو نہ تھے، مگر ان کو بھی ایک کہ ادھر تو تم بڑے نیکوکار اور بڑے ایماندار اور بڑے پرہیزگار، اور یہاں تم پھر اس میں. اور ان تینوں گروہوں کو چھوڑیں تو پھر چوتھے نمبر پہ مرتدوں کا نمبر آتا ہے کہ جو ایمان لا کے اس کے بعد پھر مرتد ہو گئے، جیسا کہ وہ کل عبید اللہ بن جاش کی بات آئی تھی، اور اس طرح کے لوگ، مسلمہ کذاب، خبیث اور دوسرے تیسرے. تو فرمایا کہ تم ایمان لا کے انکاری ہو گئے ہو، کوئی بھی ہو، چاہے چاروں گروہ ہوں یا چاروں کے علاوہ کوئی اور ہو، علاوہ کوئی بچہ تو ہے نہیں. سب کو کہا جا رہا ہے جو بھی ہوں گے نا کافر، مریں گے کافر، ان کو کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، اب اس کا تم میں وبال جو چکھنا پڑے گا نا ہم تمہیں بتاتے ہیں. فذوقوا العذاب، تو عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، جس کا تم انکار کرتے تھے، جس عذاب کا بھی انکار کرتے تھے، جس رب تعالیٰ کا بھی انکار کرتے تھے، اور جس دین کا بھی انکار کرتے تھے، اس نبی کا. اب وہ دوسروں کا ذکر آیا ہے جو روشن چہرے والے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور ان میں سے جو ہوں گے نا روشن چہروں والے، ففی رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق،
یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں علیکا آپ پر بالحق کے حق کے ساتھ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں فرمانا چاہتا، جہان والے خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ایک جگہ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بھی آیا ہے۔ آخری آیت اس رکوع کی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دیکھ دیکھ کے لوگ تھک گئے، لیکن اپنا اظہار اچھا کیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ زمین و آسمان کا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، سب کاموں نے پلٹنا ہے، سب کاموں نے واپس جانا ہے۔ الف لام میم پیس بی اپان یو آل۔ چلیے جی یہ سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، باتوں کے تو گفتار کے تو ہم بڑے غازی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کردار کا غازی بھی بنائے حقیقت میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ذرا ادھر بند کر دیں اس کو۔